السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس قالو جب کہا انہوں نے، یعنی قالو یہ جمع کا صیغہ، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ جب کہا انہوں نے آپس میں لا یوسف کہ یوسف علیہ السلام واخوہ اور اس کا بھائی، یعنی یہاں پر اس کے بھائی سے مراد بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین آپس میں سگے بھائی تھے، یعنی یہ باتیں بھائیوں نے آپس میں کی۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین احبو زیادہ پسند ہے یا پھر زیادہ پیارا ہے الی ابینا ہمارے باپ کو منا ہم سے، ونحن اور ہم عصبۃ ایک جماعت ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں، پھر بھی ہمارا باپ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انا ابانا بے شک ہمارا باپ لافی ضلال مبین واضح غلطی پر ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے واضح غلطی پر ہے کہ ہم کو چھوڑ کر ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور طاقتور بھی ہیں، اس کے باوجود بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اقتلوا قتل کر دو یوسفہ یوسف کو، یعنی یہ باتیں انہوں نے آپس میں کی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ یا ڈال دو اس کو، یعنی ہو سے مراد یوسف علیہ السلام، یا پھر ڈال دو اس کو ارضن زمین میں، یاخلو خالی ہو جائے گا لاکم تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی وجہ ابیکم سے مراد تمہارے باپ کا پیار، تمہارے باپ کی محبت پھر تمہیں ہی ملے گی اگر تم یوسف کو قتل کر دو گے یا پھر کہیں پھینک دو گے۔ وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا من بعدہ بعد اس کے، یعنی قتل کرنے کے بعد یا پھر کہیں پھینکنے کے بعد تم ہو جانا قومن صالحین نیک لوگ، یعنی اس سے مراد کے بعد میں تم توبہ کر لینا، نیک ہو جانا، یعنی یوسف کو قتل کرنے کے بعد یہ خیال جو تھا شیطان نے ڈالا، یعنی شیطان جو ہے دینداروں کو ایسے ہی بہکاتا ہے کہ پہلے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ کالا تو کہا قائلن ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے، یعنی ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا نہ تم قتل کرو یوسفہ یوسف کو، والقوہ اور ڈال دو اس کو فی غیابت الجبی کنویں کی گہرائی میں، یعنی غیابتی سے مراد گہرائی، جبی سے مراد کنواں، یعنی کنواں تو ویسے بھی گہرائی میں ہوتا ہے، اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو نظر نہیں آتی، لیکن یہاں پر ساتھ ہی غیابتی کا ذکر کر کے مبالغے کا اظہار کیا، یعنی کسی گہرے کنویں میں اس کو ڈال دینا۔ یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارتی کوئی مسافر، یعنی بعضو کا معنی کوئی، سیارتی مسافر، ان کنتم اگر ہو تم فاعلین ایسا کچھ کرنے والے، یعنی اس نے کہا کہ اگر تم واقعی یوسف کے ساتھ کچھ کرنے والے ہو تو اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ قالو تو کہا انہوں نے یا ابانا اے ہمارے باپ، مالکا کیا ہے تیرے لیے، یعنی یہ سوال کیا انہوں نے، سوال یہ ہے مالکا کیا ہے تجھ کو یا پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تمنا نہیں تو یقین کرتا ہمارا، اعلیٰ یوسفہ یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لاہو اس کے لیے لناصحون خیر خواہ ہیں۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی ہو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کے معاملے میں تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا اور ہم جو ہے یوسف کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ بھیج دے اس کو، یعنی یہاں پر بھی ہو سے مراد یوسف علیہ السلام، ارسلہ بھیج دے اس کو مانا ہمارے ساتھ غدن کل، یارتا وہ خوب کھائے و یلب اور کھیلے،
وَإِنَّا اور بے شک ہم لاہو اس کے لحافظون محافظ ہوں گے. یعنی شریعت نے کھیل کود سے منع نہیں کیا بلکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. یعنی جائز کھیل اور تفریح جائز ہے اس وقت کے انسان اسلامی حدوں کو تجاوز نہ کرے. یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ابا جان یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجنا، ہم خوب کھائیں گے پیئیں گے، ہم اس کے محافظ ہوں گے. کالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی بے شک لا یحزنونی غمزدہ کرتی ہے مجھ کو یہ بات، ان تذہبوا یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، و اخافو اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ یہ کہ کھا لے گا اس کو زیبو بیڑیا. یعنی کھلے میدانوں میں اور صحراؤں میں بیڑیے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور عام طور پر پارک ایسی ہی جگہ میں ہوتے ہیں. یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے اور مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا جائے گا. یعنی ان یاکلہ یہ کہ کھا لے گا اس کو زیبو بیڑیا، وانتم اور تم عنہ اس سے غافلون غافل ہو جاؤ گے، یعنی تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے. قالو تو انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے آگے سے جواب دیا، لائن اگر اکلہ زیبو کھا جائے اس کو بیڑیا، ونحن اور ہم عصبۃ جماعت ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بیڑیا کھا جائے، انا بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون خسارہ پانے والے ہوں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا تو کوئی فائدہ ہی نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کوئی بیڑیا کھا جائے. فلما پس جب ذہبوا وہ لے گئے بھی اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو جب وہ ساتھ لے گئے، واجمعوا اور انہوں نے طے کر لیا. یعنی واجمعوا سے مراد کہ انہوں نے اپنی تدبیروں کو ایک عمل دے دیا، یعنی ایک بات پر طے کر لیا. واجمعوا انہوں نے طے کر لیا ان یجعلوہ یہ کہ ڈال دو اس کو فی غیابت الجبی کنویں کی تہ میں. یعنی انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دو. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی علیہ اس کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ یوسف علیہ السلام تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت کریں گے بلکہ تجھے ایک اعلیٰ مقام بھی دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی علیہ یوسف کی طرف لا تنبئنہم کہ ضرور تو خبر دے گا ان کو. یعنی ہم سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف ضرور تو خبر دے گا ان کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے اس کام کی، بِأَمْرِهِمْ ھذا ان کے اس کام کی، وَھُمْ اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت بھی کریں گے اور تجھے بلند مقام بھی عطا کریں گے. پھر یہ بھائی تیرے پاس اپنی ضرورت لے کر آئیں گے، پھر تو اسے بتائے گا، یعنی یوسف علیہ السلام، پھر تم ان کو بتاؤ گے کہ ان بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، اور اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہوگی. یعنی پھر وہ پچھتائیں گے اپنے ایسا کرنے پر، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.